رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ نے یہ سنا کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ رات کو لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل سنا چکا۔ سردیوں میں دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا رات چھوٹی ہوتی ہے۔ وقت کے بعض اجزاء کبھی دن میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی رات میں۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کے کرشمے ہیں، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ غور کرنے والا دھیان دے تو اس کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کام میں لگائے۔ اس سے یہ بیان کیا گیا کہ نہ زمین حرکت کرتی ہے نہ آسمان، دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چاند، سورج، تارے گردش کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ نیا فلسفہ یعنی سائنس اور پرانا فلسفہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا نظام نہیں بدلتا۔ وہ لوگ زمین یا آسمان کو متحرک مانتے ہیں کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، کہ ان کے نزدیک آسمان کا پھٹنا، چرنا غیر ممکن ہے، اور جدید فلسفہ والے آسمان ہی کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ بیان فرما رہا ہے تو یہ انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی سچے ہیں۔ اس حوالے سے آج اگر کوئی بات کریں تو سائنس کے متوالے کہہ دیتے ہیں مولویوں کو کیا پتا، جب قرآن کے واضح الفاظ سماوات کا لفظ موجود ہے تو آسمان ہیں۔ اور میں آپ کو شب معراج میں بتا چکا، سائنس کے حوالے سے بھی، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان ہوتا تو نظر آتا،
کتنی چیزیں ہیں جو ہیں مگر نظر نہیں آتی. ان عقل والوں سے پوچھو، تم کہتے ہو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بازو میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. اکثر شکایت کرتے ہیں. ان سے کہو کہ درد دکھاؤ تو دکھا نہیں سکتے. ہوا کا یقین ہے کہ ہوا ہے مگر نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے جی پتے ہل رہے ہیں، تو یہ ہلنا ہوا ہونے کی نشانی ہے. ہوا نظر نہیں آتی تو کیا انکار کر دو گے؟ مثالیں دوں تو بہت سی دے سکتا ہوں، مگر ہم قرآن کے پابند ہیں، نبی کے پابند ہیں، سائنس کے پابند نہیں. سائنس ابھی کتنا جان سکی ہے، اور جتنا جان سکی ہے اس میں ان کے ہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر اللہ کا فرمان بدل سکتا نہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سیدنا حسن سے مروی کہ یہ جو نظام ہے سیاروں ستاروں کے چلنے کا، یہ قیامت تک ہے. سورج چاند اس کا چلنا بھی قیامت تک ہے. اس کے بعد جب ان پر مقرر موکلین فرشتے ختم ہو جائیں گے تو چاند اور سورج بے جان ہو کر ان بمنزلہ جس طرح جسم ہوتا ہے بے جان ہو جائے تو گر جاتا ہے، یہ بھی گر جائیں گے. اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وہ لوگ جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کو عبرت حاصل ہو، اور وہ یہ دیکھ لیں کہ سورج اور چاند خود اپنے اوپر سے عذاب کو ختم نہیں کر سکتے تو دوسرے کی کیا مدد کریں گے. یہ پوجا کے لائق نہیں ہے. یہ جو ان کی حرکت اللہ نے رکھی ہے یہ بھی خود سے نہیں ہے، یہ بھی رب کی جاری کی ہوئی ہے. جن منازل کو سورج سال بھر میں طے کرتا ہے، چاند اس کو ایک مہینے میں طے کر لیتا ہے. یہ بھی رب تعالی کی قدرت کے جلوے ہیں. چاند سورج خود سے کچھ بھی کر سکتے نہیں. دن اور رات ایک دوسرے میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ سورج اور چاند کے اپنے مدارات یومیہ، ان کا جو ڈیلی روٹین جو بنائی ہوئی ہے، ان میں بدلنے کی وجہ سے رات اور دن بنتے ہیں. وہ رب چاہے تو سورج کو بھی بے نور کر دیتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. تو یہ چاند سورج پوجا کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. واضح فرما دیا ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے لیے ہی بلندی اور بڑائی، وہ بڑائی والا بلندی والا اللہ تعالی ہے.
لوگ اپنی عقل کے مطابق سوچ سکتے ہیں، لیکن ان کی عقل کی ایک حد ہے، اللہ کے لیے کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنے والے ماننا پڑے گا ان کو جب غور کریں گے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز میں غور کریں، ایک ایک پتے، ایک ایک ذرے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، مگر جن پر مہریں لگ چکی وہ پہچانتے نہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہے کوئی ناپ سکتا نہیں، اس کی قدرت کتنی ہے کوئی جان سکتا نہیں ہے۔ اب آگے جو بیان ہے توجہ سے پھر سن لیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں۔ سینکڑوں مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی ہے، من دون اللہ، ایک مرتبہ کہیے، لفظی ترجمہ ہوگا اللہ کے سوا، مگر مراد کون ہے؟ بت۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے سوا یہ جس کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں۔ بت پرستی کریں، مظاہر قدرت کو مانیں، کوئی پانی، کوئی آگ، کوئی ستاروں، کوئی چاند، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، یہ سب باطل، عبادت کے لائق نہیں۔ نہ یہ خود سے کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اس لیے کہ وہ شے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، ان کی پرستش سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سوال کسی کے ذہن میں آئے، جب اللہ تعالی کی الہیت کی تصریح واضح طور پر دلائل سے بیان کر دی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، تو پھر غیروں کی الہیت کے بطلان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے سوا جو ہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، تو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے؟ تاکہ جواب یہ ہوگا تاکہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے حقیقی معبود ہونے کا پوری طرح شان کے ساتھ بیان ہو جائے کہ گنجائش ہی نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات، اللہ کے سوا کسی کا معبود ہونا سوچا بھی نہ جائے۔ ہر شے سے وہ بلند ہے، عرفہ ہے، بڑا ہے، غالب ہے، اس کی شان کبریائی کے مقابلے میں ہر چیز حقیر ہے، لا شے ہے۔ العلی اللہ کا نام ہے، بلند، عرفہ، کبیر، غالب۔ علو شان، شان کی بلندی کے لحاظ سے، جلالت کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر شے سے بلند ہے، عرفہ ہے۔ تو جب یہ بتایا جائے کہ وہی سب سے بلند، عرفہ، اعلیٰ ہے،
تو پھر اسی کی عبادت کی جائے. اور جب سننے والا سنے گا کہ اللہ کے برابر ہونا دور کی بات کوئی اس جیسا بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ حقیر چیزوں کی پوجا نہیں کرے گا.